هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل زیر بحث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے للتی ہی اقوم، اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کتابیں بھیجتے ہیں ظاہر لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا کتابوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل سیدھی راہ ایک تو اس پہلو سے ہے کہ جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، جو اس کی بناوٹ ہے، جن اصولوں پر جس فطرت پر بنایا گیا انسان کو، اس فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور جو عقل ہماری جس طرف رہنمائی کرتی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بالکل سیدھی راہ کیا ہے، وہ ہے کہ اس کائنات کا ہم ایک خالق مالک مانیں کہ ہمارا ایک رب ہے، پروردگار ہے، اور وہ ایک ہی ہے، یعنی ہمارا رب مالک خالق ایک ہی ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، اور ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے ان ماننے والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ جو بشارت ہے جنت کی، آخرت میں نجات کی، وہ اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہے۔ ایک ہے ایمان، بندے کو مومن ہونا چاہیے، دوسرا ہے عمل صالح کہ وہ اچھے کام بھی کرے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کہنے کو تو وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمل صالح ان کے ہاں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کے ساتھ اس دنیا میں جو ان کو سزا دی وہ بھی بیان کی، اور آخرت میں جو ان کا انجام ہونا ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی سیدھی راہ پر قائم رہے گا، یعنی کہ مومن رہے گا اور عمل صالح کرتا رہے گا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، سزا نہیں ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، کیا بشارت خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایمان میں اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم جزا و سزا کو بھی مانیں، کیونکہ ایسا خدا، ایسا اللہ جس نے یہاں جو عدل نہیں کرنا، انصاف نہیں دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک اس میں نقص مان رہے ہیں۔ یعنی خدا کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عدل کرنے والا ہو، کیونکہ اس کائنات میں زندگی میں رہتے ہوئے ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق ہے، تو یہ اچھائی برائی کا نتیجہ بھی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھوں کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بروں کو برا بدلہ، لیکن یہاں اس دنیا میں سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے لیے تقاضا ہے ہماری فطرت کا، عقل کا، کہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں سب کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا و سزا ملے۔ تو بتا دیا کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، جزا و سزا کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ آخرت کا انکار کرنے والا خدا ہی کو اصل میں منکر ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، تو یہ دعوت تو دی گئی ہے، سامنے جو مخاطبین ہیں سب، اہل کتاب بھی اور قریش بھی، مشرکین عرب بھی، تو یہ بتا دیا کہ یہ قرآن کی پیروی کرو، یہ سیدھی راہ کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ لیکن لوگ اس قرآن کی بات ماننے کے بجائے، قرآن جو دلیل دے رہا ہے، قرآن جو جس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ ماننے کے بجائے تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزات دکھائے جائیں، نشانیاں دکھائی جائیں، تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ پیغمبر علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے قرآن کی بات، پیغمبر کی بات، اسی دنیا میں تمہیں ایک چھوٹی قیامت برپا کر کے دکھا دی جائے گی، یعنی اسی دنیا میں تمہیں سزا مل جائے گی۔ یہ اس دنیا میں سزا ملے گی، یہ معاملہ خاص ہے جب رسول آتے ہیں کسی قوم کی طرف۔ تو جب رسول آتے ہیں تو اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے، تو اسی سے خبردار کیا جا رہا ہے ان کو۔
وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ معاملہ سزا کا وہ کب آنا ہے، ہو کیوں نہیں رہا، اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں ہم دیکھ رہے، کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ مکہ میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کو کہیں اقتدار بھی حاصل نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور 2 مرتبہ ان کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی ہے، اور بالآخر پھر خود نبی علیہ السلام کو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا ہے۔ یہ صورتحال ہے، لیکن خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے، مکہ میں جو خدا کا گھر ہے، اس پر بھی غلبہ عطا ہوگا، اور جو فلسطین میں بیت المقدس ہے وہ بھی مغلوب ہوگا اس پیغمبر کی تو یہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ لوگ پھر آگے سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ دکھاؤ نشانی، کوئی اس کی آثار ہمیں نظر آئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ برائی کو بھی ایسی مانگتا ہے جیسے وہ بھلائی کو مانگنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بندے کو چاہیے کہ اچھائی کا طالب بنے، طلبگار بنے، لیکن وہ برائی کو بھی ایسی طلب کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی کی وجہ سے وہ اپنا جو نقصان ہے جس معاملے میں، عذاب میں، اسی کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، تو وہ نشانی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں دیکھنی ہیں تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں ہی تو بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کو ہم نے دھندلا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے روشن کیا ہے۔ اس کو یعنی کہ تاریک کیوں بنایا ہے؟ تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، آرام کریں۔ اور دن کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم فضل تلاش کرو اپنے پروردگار کا، اپنے جو کمانے کے معاملات ہیں وہ سارے دوڑ دھوپ کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی، برسوں کی گنتی اور ان کا حساب۔ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، یہ اسی کے نتیجے میں ہم پھر یہ جو ہم نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح رات اور دن 2 مختلف چیزیں ہیں، ایسی صالحین اور غیر صالحین ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے، خیر اور شر کا انجام برابر نہیں نکلنا، آخرت آئے گی۔ اور تم پر تو جو رسولوں کے مخاطب ہیں براہ راست، اسی دنیا میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ بظاہر یہ متضاد چیزیں ہیں دن اور رات، لیکن پیچھے ایک ہی ارادہ ہے، تو یہ توحید کی بھی علامت ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں 2 مختلف یا 2 سے زیادہ ارادے کام کر رہے ہیں، ایک ہی ارادہ پیچھے ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 نشانیوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، باقی ہم نے قرآن مجید میں نشانیوں کی کھول کھول کر تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن مجید آپ جہاں سے بھی کھولیں، وہ تاریخ کی کوئی حقیقت بیان کر رہا ہوگا، یا ہمارے سامنے جو کائنات ہے اس کو بیان کر رہا ہوگا، یا ہمارے اندر کی جو دنیا ہے، تو یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں، خدا تک پہنچانے والی ہیں، حقیقت تک پہنچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں نے جگہ جگہ ان کی تفصیل کر دی ہے۔ تو جو حق تک پہنچنا چاہتا ہے، جو بات ماننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے لیے کوئی حصی موضع آنے جن کا وہ تقاضا کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی جو قسمت ہے، مقدر ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں باندھ دی ہے، یعنی انسان جو عمل کر رہا ہے وہی اس کا مقدر بن رہا ہے۔ یہ آخرت میں جو جزا و سزا ہے وہ انسان نے یہیں سے لے کر جانی ہے، یعنی جنت اور دوزخ اسی کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم نکال لیں گے اس کے لیے کتاباً، ایک لکھی ہوئی چیز، کتاب، یلقاہ منشورا، جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، یعنی جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے وہ گویا کہ اس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے گلے میں بندھا ہوا ہے، اس میں سارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اور جب وہاں جائے گا آخرت میں، وہ جو اس کا کیا دھرا ہے سب اس کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک، تو کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، جو تم کرتے رہے ہو یہ ہے تمہاری کمائی۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو تم خود آج اپنے اوپر کافی ہو حساب لینے والے، یعنی تم خود ہی دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، جزا ملنی چاہیے کہ سزا ملنی چاہیے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو ہدایت پاتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے۔ ومن ضل،
تو جو گمراہی اختیار کرتا ہے فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آنا ہے، یعنی جو بھی آخرت میں معاملہ ہونا ہے جزا سزا کا، وہ یہیں سے وہ کما کے لے کے جا رہا ہے جو وہ عمل کر رہا ہے۔ عمل صالح کرنے والا جنت کما رہا ہے، اور عمل شر جو ہے برائی کرنے والا وہ دوزخ کی کمائی کر رہا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر آدمی جنت دوزخ ساتھ لے کے جا رہا ہے، چنانچہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں جو کچھ کیا جائے گا اسی کا بدلہ وہاں ملنا ہے، یعنی وہاں میرٹ پر معاملہ ہونا ہے، جو کیا ہوگا اسی کی سزا جزا ملے گی، دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم سزا دینے والے نہیں ہیں اس دنیا میں یہاں تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں جب قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے تو پہلے رسول کو بھیجا جاتا ہے، رسول خبردار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب حق بالکل واضح ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو نہ ماننے والے، جو منکرین ہیں، ان کو اس دنیا میں سزا دی جائے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو اس دنیا میں جزا دی جاتی ہے۔ جیسے پیچھے ذکر ہوا حضرت نوح کے ساتھیوں کو کشتی میں بچایا گیا، یہ جزا تھی، ان کو یہاں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم چاہتے ہیں نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے سزا دینے کا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اذن ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اختیار دے دیتے ہیں کہ کسی بستی کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ رسول بھیجا جاتا ہے، پھر جو اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، تو جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس کے جو خوشحالوں کو، وہ لیڈروں کو ہم حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کراتے، وہ ہر انسان کے پاس اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ اذن دے دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں، تو جو وہ نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بستی میں، فحق علیہ القول، تو تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی یہ بات کہ وہ حق ان پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے باطل کو اختیار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، تو ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس بستی کو بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ یہ پیچھے جو بستیاں ہیں، حضرت نوح کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، پھر حضرت ابراہیم جس بستی کو چھوڑ کر آئے، ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں حضرت نوح کے بعد۔ پیچھے نوح کا ذکر آیا تھا نا، تو نوح کے بعد کئی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ اللہ تیرا پروردگار کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ سورہ کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتا ہے، تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اے پروردگار تیری جو قومیں ہیں، تیرے بندے ہیں، وہ فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں سب واقف تھا، میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ان کو برباد کرنا ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی کو، جلد ملنے والی دنیا، تو ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اسی دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یعنی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ بھئی آخرت نہیں آنی، تو دنیا ہی کمائی ہم، تو اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جتنی دنیا اس کو دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اللہ کے اذن ہی سے معاملہ ہوتا ہے۔ لمن نرید، جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو دنیا میں اقتدار، یہ مال، اولاد، دولت، یہ سب چیزیں ملنی ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے، دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں ان کے لیے سزا ہے۔ یصلاھا، جس میں وہ داخل ہو جائے گا، مذموما مدحورا، وہ خوار ہو کر، راندہ ہو کر، ملامت زدہ ہو کر، یعنی وہاں کوئی خوشی نہیں ہوگی اس کو جب وہ دوزخ میں پڑا ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں اجر ملے، دنیا کے اجر کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے بندہ مومن کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہم اس دنیا میں بھی حسنہ دے، اچھائی دے، اور آخرت میں بھی اچھائی دے۔
تو آخرت چاہتا ہے وہ، یعنی آخرت کا منکر نہیں ہے۔ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے دنیا بغیر کوشش کے نہیں ملتی، اس کے لیے سارا دن آدمی ایفرٹ کرتا ہے، ایسی آخرت کوئی ہماری آرزوں اور تمناؤں کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی خوب محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے جتنی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان رکھتا ہو، یوں نہ ہو کہ اللہ کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا تو لیکن وہ کہہ رہا ہے جی میں آخرت میں مجھے جنت مل جائے گی۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ جو صحیح اس نے کی ہوگی اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ وہ ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، جس کی وہ ایفرٹ کرے گا وہی اس کو ملنا ہے۔ تو اوپر بیان ہوا کہ ہر آدمی کی جنت دوزخ قسمت جو ہے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، جو وہ کرتا ہے جیسی ایفرٹ کر رہا ہے وہ ویسا ہی نتیجہ نکلنا ہے۔ تو جو جنت کے لیے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے بندہ مومن، اس کی کوشش وہ مقبول کی ہو جائے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، البتہ دنیا میں دونوں کو ملتا ہے، جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کو بھی، جو نہیں ماننے والے ان کو بھی، ہر ایک کو ہم دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے پروردگار کی بخشش سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند، اس دنیا میں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دنیا میں دیکھو اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو کیسے اس نے مختلف درجے بنا رکھے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیا جب دینے پر آتے ہیں، کسی کو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے دیا ہے، تو یہاں فضیلت کے درجے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یقیناً آخرت درجات میں کہیں بڑھ کر ہے اور وہ فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ جیسے اس دنیا میں درجے ہیں آخرت میں بھی درجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جو ایفرٹ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، وہ آخرت میں درجوں میں آگے بڑھنے کی تمنا کریں، کوشش کریں۔ وہ اپنے جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ ان کے ذریعے جو جنت اور دوزخ یہاں بن رہی ہے، چونکہ تو جو جنت اپنی یہاں بنا رہے ہیں ان کو آخرت کے درجوں کا خیال کر کے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے اور نیکی کے میدان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔